الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ صفحہ نمبر 151 تعلیق کا بیان۔ نکاح کو طلاق کو کسی شرط پر موقوف کر دینا، کوئی شرط لگا دینا، اس کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے 10 مسئلے گزر چکے ہیں، اب مزید آگے مسائل سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11، یہ کہا کہ جب کبھی میں فلاں کے گھر جاؤں، کسی بندے کا ذکر کیا کہ اس کے گھر جاؤں تو میری عورت کو طلاق ہے، اور اس شخص کی 4 عورتیں ہیں اور 4 مرتبہ اس کے گھر گیا تو ہر بار میں 1 طلاق واقع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس نے کہا کہ اس فلاں کے گھر گیا تو میری عورت کو طلاق ہے، تو 4 بار گیا تو 4 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ لیکن اب آگے مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے۔ صاحب بہارشی فرماتے ہیں لہٰذا اگر عورت کو معین نہ کیا ہو، یعنی جب یہ کہا کہ میں فلاں کے گھر جاؤں تو میری عورت کو طلاق ہے، تو اب اس عورت میں کسی اپنی بیویوں میں سے کسی خاص بیوی کا ذکر نہیں کیا، مطلقاً یہ کہہ دیا کہ میری بیوی کو یا میری عورت کو طلاق ہے، تو اب اختیار ہے کہ چاہے تو سب طلاقیں ایک پر کر دے یا ایک پر، یعنی یوں کر دے کہ 4 طلاقیں کسی ایک بیوی پر واقع کر کے تو اس کو جو ہے وہ اپنے نکاح سے نکال دے، یا پھر یہ ہے کہ 4 بیویوں پر ایک طلاق کر دے اور 4 کو جو ہے وہ ایک طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر 2 شخصوں سے یہ کہا کہ جب کبھی میں تم دونوں کے یہاں کھانا کھاؤں تو میری عورت کو طلاق ہے، پیچھے گھر جانے کا ذکر تھا اور اس میں ان کے ہاں کھانا کھانے کا ذکر ہے، اور یہاں 2 شخصوں سے کہنے کی بات ہے، اور ایک دن ایک کے یہاں کھانا کھایا اور دوسرے دن دوسرے کے یہاں، یعنی دونوں کا مہمان بنا اور دونوں کے یہاں کھانا کھایا، تو عورت کو 3 طلاقیں پڑ گئیں، یعنی جب کہ 3 لقمے یا زیادہ کھایا ہو۔ 3 لقمے کھانا یہ کثیر کھانے میں آتا ہے، اسی طرح یعنی عام طور پر جس کھانے کو کھانا کہا جاتا ہے اتنا کھانا 1 لقمہ جو ہے وہ یہ کھانے میں نہیں جائے گا، کیونکہ اور ہمیں اس کو کھانا نہیں کہتے، چکھنا کہا جاتا ہے، تو 3 لقمے یا اس سے زیادہ جو ہے یہ کھانے میں شمار ہوگا، لہذا جب یہ کھانا کھایا تو اس کی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 12، یہ کہا کہ جب کبھی میں کوئی اچھا کلام زبان سے نکالوں، کوئی اچھی بات میری زبان سے نکلے تو تجھ پر طلاق ہے، اس کے بعد کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہا تو 1 طلاق واقع ہو گئی۔ اور اگر بغیر واو کے، یعنی پیچھے دوبارہ سماعت فرمائیں، سبحان اللہ والحمد للہ، واو کا ذکر کیا ہے الحمد للہ کے ساتھ، اسی طرح ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 علیحدہ علیحدہ کلمے ہیں اور ان میں ہر ایک میں دوسرے کے ساتھ جب اس کو جوڑا ہے تو واو کا ذکر کیا ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر بغیر واو کے کہا، یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اس صورت میں 3 ہوں گی، کیونکہ اس صورت میں جب واو کا ذکر نہیں کیا گیا تو یہ علیحدہ علیحدہ کلمے شمار کیے جائیں گے اور ہر کلمے پر جو ہے وہ 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 13، یہ کہا کہ جب کبھی میں اس مکان میں جاؤں اور فلاں سے کلام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے، اس کے بعد اس گھر میں کئی مرتبہ گیا مگر اس سے کلام نہیں کیا، جس کے ساتھ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اس سے کلام کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، گھر میں تو گیا مگر کلام نہیں کیا اس سے، تو عورت کو طلاق نہ ہوئی، اور اگر جانا کئی بار ہوا اور کلام 1 بار تو 1 طلاق ہوئی، یعنی اصل جو ہے اس میں وہ کلام کا اعتبار کیا جائے گا،
کلام اگر ایک بار کر لے گا تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، شوہر نے دروازے کی کنڈی بجائی کہ کھول دیا جائے اور کھولا نہ گیا، کنڈی بجائی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے کہا اگر آج رات میں تو دروازہ نہ کھولے تو تجھ کو طلاق ہے، یہ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، اور گھر میں کوئی تھا ہی نہیں کہ دروازہ کھولتا۔ یوں ہی رات گزر گئی تو طلاق نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر جیب میں روپیہ تھا مگر ملا نہیں، اس پر کہا اگر وہ روپیہ کہ تو نے میری جیب سے لیا ہے واپس نہ کرے تو تجھ کو طلاق ہے۔ یعنی مرد کی جیب میں پیسے تھے اور مرد نے جب پیسے نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر وہ پیسے نہیں ملتے، اس پر اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری بیوی نے لے لیے ہیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ روپیہ جو تو نے میری جیب سے لیا ہے واپس نہ کرے تو تجھ کو طلاق ہے، یہ اس نے جملے بول دیے۔ اب یہ کہنے کے بعد کیا ہوا، پھر دیکھا تو روپیہ جیب ہی میں تھا تو طلاق واقع نہ ہوئی، کیونکہ اس کی جو شرط تھی وہ شرط اس بنا پر تھی، پچھلی جو بات تھی اس میں گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، عورت مخاطب ہی اس معنی میں نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو اس نے سمجھا کہ عورت نے لے لیے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، پیسے اس کی جیب میں ہی تھے، تو اس بنا پر بھی جب شرط نہ پائی گئی تو عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15، عورت کو حیض ہے اور کہا اگر تو حائض ہو تو تجھ کو طلاق، یا عورت بیمار ہے اور اس نے کہا اگر تو بیمار ہو تجھ کو طلاق، تو اس سے وہ حیض یا مرض مراد ہے کہ زمانہ آئندہ میں ہو، اور اگر اس موجود کی نیت کی تو صحیح ہے۔ یعنی اگر اس وقت جو اس کو حیض آیا ہوا ہے یا اس وقت جو بیمار ہے، ان کی نیت کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر تو حائض ہے یا تو بیمار ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو یہ نیت اس کی صحیح ہے، وگرنہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے حیض یا آئندہ آنے والا مرض مراد ہوگا۔ اور اگر کہا کہ کل اگر تو حائض ہو تو تجھ کو طلاق، اور اسے علم ہے کہ حیض سے ہے، تو یہی حیض مراد ہے، اسی حیض میں اگر کل کے دن اس کا حیض ختم نہیں ہوتا اور وہ حیض ہی کی حالت میں رہتی ہے تو اس کو طلاق پڑ جائے گی۔ لہٰذا اگر صبح چمکتے وقت حیض رہا تو طلاق ہو گئی، جبکہ اس وقت 3 دن پورے یا اس سے زائد ہوں، یعنی یا تو کم از کم 3 دن گزر چکے ہوں یا 3 دنوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، اور اگر اسے اس حیض کا علم نہیں تو جدید حیض مراد ہوگا، لہٰذا طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی جس وقت وہ عورت کو یہ بات کر رہا ہے اس وقت عورت کو حیض آیا ہے مگر مرد کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ حیض سے ہے، تو اس صورت میں وہ حیض مراد نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ جو اس کو حیض آئے گا وہ مراد ہوگا۔ اور اگر کھڑے ہونے، بیٹھنے، سوار ہونے، مکان میں رہنے پر تعلیق کی اور کہتے وقت وہ بات موجود تھی تو اس کہنے کے کچھ بعد تک اگر عورت اسی حالت پر رہی تو طلاق ہوگی۔ یعنی مرد نے یہ کہا اگر تو کھڑی ہوئی تجھ کو طلاق ہے، بیٹھے تو طلاق ہے، اسی مکان میں رہے تو طلاق ہے، یا تو فلاں جانور پر سوار ہو تو طلاق ہے، ایسی بات کہی، اور جس وقت وہ یہ بات کر رہا ہے اس وقت وہ یہ بات پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا اگر کہنے کے تھوڑی دیر بعد عورت اسی حالت میں رہتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ اور مکان میں داخل ہونے یا مکان سے نکلنے پر تعلیق کی تو آئندہ کا جانا اور نکلنا مراد ہے۔ یعنی اگر اس نے یہ کہا کہ اگر تو مکان سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، اگر تو مکان میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اور اس وقت وہ چیز پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں آئندہ کا نکلنا اور جانا مراد جو ہے وہ ہوگا۔ اور مارنے اور کھانے سے مراد وہ ہے جو اب کہنے کے بعد ہوگا، یعنی جس وقت وہ کہہ رہا ہے اس کے بعد جو مارنا یا کھانا جو ہے وہ پایا جائے گا تو وہ مراد لیا جائے گا، وہ اگر اس میں شرط پائے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اور روزہ رکھنے پر معلق کیا، یعنی اگر اس نے کہا اگر تو نے روزہ رکھا تو تجھ کو طلاق ہے، ایسا کہا، اور تھوڑی دیر بھی روزے کی نیت سے رہی تو طلاق ہو گئی، یعنی اگر جو روزہ پورا نہ کیا ہو تو پھر بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر جب روزے کی نیت سے رہے گی طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا ایک دن اگر تو روزہ رکھے تو اس وقت طلاق ہوگی
کہ اس دن کا آفتاب ڈوب جائے۔ یعنی دو صورتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے کہا اگر تو نے روزہ رکھا تو تجھ کو طلاق ہے، تو ایسی صورتحال میں پورا دن روزے کے ساتھ گزارنا یہ شرط نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی اگر وہ روزے کی نیت کے ساتھ گزارتی ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ ایک دن اگر تو روزہ رکھے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پورے دن کی قید ہے، تو اس میں اگر روزہ پورا نہیں ہوگا سورج کے ڈوبنے تک تو پھر جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پورا دن روزے سے رہتی ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 16، یہ کہا اگر تجھے حیض آئے تو طلاق ہے، تو عورت کو خون آتے ہی طلاق کا حکم نہ دیں گے جب تک 3 دن رات تک مستمر نہ ہو۔ مستمر ہونے سے مراد یعنی 3 دن رات تک مسلسل نہ آتا رہے، اور جب یہ مدت پوری ہو گئی یعنی 3 دن رات تک مسلسل سے اس کو خون آ رہا ہے تو اسی وقت سے طلاق کا حکم دیں گے جب سے خون دیکھا ہے۔ یعنی اگرچہ طلاق جو ہے وہ فوراً نہیں دی جائے گی، لیکن جب 3 دن رات مسلسل اس کو خون آ رہا ہے اور حیض کا خون بند نہیں ہوا، وہ حائضہ ہی ہے، تو طلاق کا وقت اسی وقت سے شروع ہوگا جب سے اس کو خون آنا شروع ہوا تھا، اور یہ طلاق بدعی ہوگی کہ حیض میں واقع ہوئی ہے، کیونکہ اس نے حیض کے ساتھ اس کو معلق کیا اور حیض کے اندر طلاق دینا جو ہے وہ یہ بدعت ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر یہ طلاق بدعی شمار کی جائے گی۔ اور یہ کہا اگر تجھے پورا حیض آئے یا آدھا یا تہائی یا چوتھائی تو ان سب صورتوں میں حیض ختم ہونے پر طلاق ہوگی، اور پھر اگر 10 دن پر حیض ختم ہو تو ختم ہوتے ہی، اور کم میں منقطع ہو یعنی خون آنا بند ہو جائے اور حیض ختم ہو جائے تو نہانے یا نماز کا وقت گزر جانے پر ہوگی۔ حیض کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے وہ 10 دن ہے، 3 دن کم سے کم مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو اگر مکمل 10 دن اس کو حیض آیا اور اس کے بعد اس کا خون آنا ختم ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے حیض مکمل طور پر گزر چکا ہے، لہٰذا خون ختم ہوتے ہی طلاق کا حکم دے دیا جائے گا۔ البتہ اگر 10 دن سے کم میں خون آنا منقطع ہوا ہو تو اس میں جب تک عورت جو ہے وہ نہا نہ لے یا نماز کا ایک وقت گزر نہ جائے تو اس وقت تک مکمل پاکی کا حکم نہیں دیا جاتا، بغیر غسل کیے جو ہے اس کے ساتھ جماع صحبت وغیرہ جائز نہیں ہوتی، لہذا اس صورت میں جب 10 دن سے کم میں خون آنا ختم ہوا ہے تو ابھی پاکی کا حکم نہیں ہوگا اور نہ ہی طلاق کا حکم ہوگا۔ جس وقت وہ عورت نہا کر پاک ہو جائے گی یا ایک کم از کم نماز کا وقت گزر جائے گا تو ایسی صورتحال میں پھر طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17، حیض اور احتلام وغیرہ مخفی چیزیں یعنی چھپی ہوئی چیزیں کہ جن کا صرف عورت کو ہی پتہ ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے حیض بھی عورت ہی بتائے گی، احتلام وغیرہ کا معاملہ بھی عورت ہی بتائے گی، یہ چیزیں عورت کے کہنے پر مان لی جائیں گی مگر دوسرے پر اس کا کچھ اثر نہیں۔ مثلا مثال سے واضح کر رہے ہیں، عورت سے کہا اگر تجھے حیض آئے تو تجھ کو اور فلانی کو طلاق ہے، یعنی تجھے بھی طلاق ہے اور جو فلاں عورت ہے اسے بھی طلاق ہے، اور عورت نے اپنا حائض ہونا بتایا یعنی مجھے حیض آ گیا ہے یہ اس نے بتایا، تو خود اس کو طلاق تو ہو گئی، دوسری کو نہیں۔ ہاں اگر شوہر نے اس کے کہنے کی تصدیق کی یا اس کا حائض ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہوا تو دوسری کو بھی طلاق ہو گئی۔ یعنی ایسی صورتحال کہ جس میں مرد کو پتہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، صرف عورت کے کہنے پر مان رہا ہے، ایسی صورتحال میں اگر اس نے یہ کہا ہو کہ تجھ کو بھی طلاق اور فلانی کو بھی طلاق ہے تو اس عورت کو تو ہو جائے گی لیکن وہ فلانی کا جو دوسری کا ذکر کیا اس پر طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا حیض یہ ہی بتا رہی ہے اور مرد کو یقین نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، تو صرف اسی کے حق میں یہ اس کی اپنی بات قابل قبول ہوگی۔ ہاں البتہ اگر دوسری جو اس نے اپنی بیوی کا ذکر کیا کہ فلانی کو بھی طلاق ہے، ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ مرد کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو حیض آ گیا ہے یا مرد جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس دوسری پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 18، کسی کی 2 عورتیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، دونوں سے کہا جب تم دونوں کو حیض آئے تو دونوں کو طلاق ہے۔ دونوں نے کہا ہمیں حیض آیا اور شوہر نے دونوں کی تصدیق بھی کر دی،
تو دونوں متلقہ ہو گئیں، دونوں کو طلاق پڑ گئی، اور دونوں کی تکذیب کی، یعنی دونوں کو جھٹلا دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں ایز آیا، مرد کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتی ہو، تو کسی کو نہیں، اور ایک کی تصدیق کی اور ایک کی تکذیب، یعنی ایک کو کہتا ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، دوسری کو کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتی ہو، تو جس کی تصدیق کی ہے اسے طلاق ہوئی، اور جس کی تکذیب کی ہے اس کو نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 19، یہ کہا مرد نے بیوی سے کہ تو لڑکا جنے، لڑکا پیدا کرے، تیرے ہاں لڑکا ہو تو 1 طلاق، اور لڑکی جنے تو 2، اور لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے تو جو پہلے پیدا ہوا اسی کے بموجب طلاق واقع ہوگی۔ یعنی اگر پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے تو چونکہ اس نے کہا تھا لڑکا پیدا ہو تو 1 طلاق، لڑکی پیدا ہو تو 2 طلاقیں، اگر لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو 2 طلاقیں ہوں گی، اور معلوم نہ ہو کہ پہلے کیا پیدا ہوا، لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے یا لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے، تو قاضی 1 طلاق کا حکم دے گا، اور احتیاط یہ ہے کہ شوہر 2 طلاقیں سمجھے، یعنی قاضی تو 1 ہی طلاق دے گا کہ وہ مرد کے حق میں بہتر ہے، البتہ مرد جو ہے وہ 2 ہی طلاقیں سمجھے، احتیاط یہ ہے، اور عدت بھی دوسرے بچے کے پیدا ہونے سے پوری ہو گئی، لہٰذا اب رجعت بھی نہیں کر سکتا، چونکہ طلاق صریح دی تھی، اور پھر اس عورت کی جو عدت تھی وہ وضع حمل تھی، حاملہ تھی، اس وجہ سے وضع حمل جیسے ہی دوسرا بچہ پیدا ہوا اس عورت کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ اپنی رجعت بھی نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا اپنی اس طلاق سے، کیونکہ طلاق رجعی کے اندر رجوع کا جو اختیار ہوتا ہے وہ رجعت کے عدت کے اندر ہوتا ہے، تو جب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے تو اب نئے سرے سے نکاح ہی کرنا پڑے گا، اور دونوں ایک ساتھ پیدا ہوں، یہ تو تھا کہ دونوں آگے پیچھے پیدا ہوئے، ایک پہلے آیا پھر دوسرا، تو اب کہتے ہیں اگر دونوں ایک ساتھ پیدا ہوں تو 3 طلاقیں ہوں گی، اور عدت حیض سے پوری کرے، یعنی اس صورت میں عدت جو ہے وہ حیض سے پوری کرے گی، اور خنثی پیدا ہوا تو ایک ابھی واقع مانی جائے گی، اور دوسری کا حکم اس وقت تک موقوف رہے گا جب تک اس کا حال نہ کھلے، یعنی اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر ہجڑا پیدا ہوا ہے تو فوراً 1 طلاق ابھی مان لی جائے گی، اور جب اس کا حال کھل جائے گا کہ یہ لڑکا ہے، یہ اس کی مشابہت لڑکوں جیسی ہے یا لڑکیوں جیسی ہے، پھر جو بھی صورتحال ہوگی اسی کے مطابق جو ہے وہ طلاق کا حکم دیا جائے گا، اور اگر 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں ہوئیں تو قاضی 2 کا حکم دے گا، اور احتیاط یہ ہے کہ 3 سمجھے، اور اگر 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوئی تو قاضی 1 کا حکم دے گا، اور احتیاطاً 3 سمجھے۔ مسئلہ نمبر 20، یہ کہا کہ جو کچھ تیرے شکم میں ہے، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، اگر لڑکا ہے تو تجھ کو 1 طلاق، اور اگر لڑکی ہے تو 2، اور لڑکا لڑکی دونوں پیدا ہوئے تو کچھ نہیں۔ یوں ہی اگر اس نے کہا کہ بوری میں جو کچھ ہے، اگر گیہوں ہیں، گندم ہے تو تجھے طلاق، یا آٹا ہے تو تجھے طلاق، اور بوری میں گیہوں اور آٹا دونوں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یوں کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں لڑکا ہے تو 1 طلاق، لڑکی تو 2، اور دونوں ہوئے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ پچھلی صورت میں جو 2 صورتیں ہم نے پڑھی اس میں اس نے یہ کہا تھا جو کچھ بھی ہے اگر وہ لڑکا ہے، یا اگلی صورت کے جو کچھ بھی ہے اگر وہ گندم ہے، تو عورت کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ گندم یا آٹا وغیرہ نہیں تھا، بلکہ دونوں تھے، اور صرف لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکا لڑکی دونوں تھے، تو اس لیے اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، اور آگے جو ہم نے صورت پڑھی اس کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 21، عورت سے کہا اگر تیرے بچہ پیدا ہو تو تجھ کو طلاق۔ اب عورت کہتی ہے میرے بچہ پیدا ہوا، اور شوہر تکذیب کرتا ہے، شوہر جھٹلاتا ہے، اور حمل ظاہر نہ تھا، نہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا تھا، تو صرف جنائی کی شہادت پر حکم طلاق نہ دیں گے۔ جنائی سے مراد یہاں پر جو ہے وہ دائی، یعنی بچہ جنانے والی دائیا جو ہوتی ہے،
صرف اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں نہیں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی بات کہنے پر جب ماں بات نہیں مانی جائے گی، جب کہ حمل ظاہر نہ ہو اور شوہر نے تصدیق نہ کی ہو۔ ہاں اگر شوہر تصدیق کرتا ہے حمل کی اور حمل بھی ظاہر تھا، عام طور پر جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر طلاق کا حکم دے دیا جائے گا، وگرنہ نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22، یہ کہا کہ اگر تو بچہ جنے تو طلاق ہے، اور مردہ بچہ پیدا ہوا، بچہ فوت شدہ پیدا ہوا تو طلاق ہو گئی، اور کچا بچہ جنئی اور بعض اعضاء بن چکے تھے جب بھی طلاق ہو گئی، وگرنہ نہیں۔ کچا بچہ جنا اس صورت میں جب کہ بعض جسم کے اعضاء بن چکے تھے تو اس پر بچے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر تمام کچھ اعضاء نہیں بنے، بالکل بھی نہیں بنے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 23، عورت سے کہا اگر تو بچہ جنے تو تجھ کو طلاق۔ پھر کہا اگر تو اسے لڑکا جنے تو 2 طلاقیں، اور لڑکا ہوا تو 3 واقع ہو گئی، کیونکہ پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو بچہ جنے تو تجھ کو طلاق ہے، 1 طلاق اس میں آ گئی، اور پھر کہا اگر تو اسے لڑکا جنے تو 2 طلاقیں، اور پھر لڑکا ہی پیدا ہوا ہے تو 1 طلاق پہلے والی اور 2 لڑکا جننے کی بنا پر جو اس نے کہا تھا، یہ 2 اور تو ٹوٹل جو ہے وہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اگر یوں کہا کہ تو اگر بچہ جنے تو تجھ کو 2 طلاقیں، پھر کہا وہ بچہ کہ تیرے شکم میں ہے، لڑکا ہو تو تجھ کو طلاق، اور لڑکا ہوا تو 1 ہی طلاق ہوگی، اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدت بھی گزر جائے گی۔ مسئلہ نمبر 24، حمل پر طلاق معلق کی ہو، یعنی یہ کہا کہ اگر تجھے حمل ہوا تو تجھے طلاق، تو مستحب یہ ہے کہ استبراء یعنی حیض کے بعد وطی کرے کہ شاید حمل ہو۔ استبراء کہتے ہیں عورت کا رحم کو خالی کر لینا، تو جب عورت مکمل طور پر پاک صاف ہو جائے، حیض سے پاک ہو جائے، اسے استبراء کہا جاتا ہے، یعنی حیض کے بعد وطی کرے کہ شاید حمل ہو۔ جب اس حیض کے بعد وطی کرے گا، حمل ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 25، اگر 2 شرطوں پر طلاق معلق کی، یعنی طلاق کے اندر 2 شرطیں لگائیں، مثلا جب زید آئے اور جب امر آئے، یا جب زید و امر آئیں، یہ کہا تو تجھ کو طلاق ہے، تو طلاق اس وقت واقع ہوگی کہ پچھلی شرط اس کی ملک میں پائی جائے، یعنی اس کی ملکیت میں پائی جائے، اگرچہ پہلی اس وقت پائی گئی کہ عورت ملک میں نہ تھی۔ مثال کے طور پر اسے طلاق دے دی تھی اور عدت گزر چکی تھی، اب زید آیا، پھر اس سے نکاح کیا، اب امر آیا تو طلاق واقع ہو گئی۔ اور دوسری شرط ملک میں نہ ہو تو پہلی اگرچہ ملک میں پائی گئی تو طلاق نہ ہوئی، یعنی کہ جس وقت اس نے 2 شرط لگائی تھیں، بعد میں جس شرط کا ذکر کیا تھا وہ شرط اس وقت پائی جاتی ہے جب کہ عورت اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، یہ اس کو طلاق دے چکا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ دوسری شرط جب پائی جائے گی تو اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دوسری شرط اس وقت واقع ہوتی ہے کہ عورت اس کی ملکیت میں ہی ہے، اس کی بیوی ہی ہے اور اس نے طلاق نہیں دی، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 26، وطی پر 3 طلاقیں معلق کی تھی، یہ کہا کہ اگر تجھ سے وطی کی جائے، تجھ سے وطی کروں تو تجھے 3 طلاقیں، تو حشفہ داخل ہونے سے طلاق ہو جائے گی۔ حشفہ سے مراد مرد کے اعلیٰ تناسل کا جو آگے والا حصہ ہے، سپاری، وہ داخل ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی، اور واجب ہے کہ فوراً جدا ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب طلاق واقع ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے ایک اعتبار سے بیوی نہیں رہی، تو لہٰذا فوراً ہی جو ہے اس پر طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اس مرد کے لیے حکم ہے کہ فوراً وہاں سے اپنی بیوی سے جدا ہو جائے، اب اس کی بیوی نہیں رہی تو فوراً جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 27، اپنی عورت سے کہا جب تک تو میرے نکاح میں ہے، اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق، پھر عورت کو طلاق بائن دی اور عدت کے اندر دوسری عورت سے نکاح کیا تو طلاق نہ ہوئی اور رجی کی عدت میں تھی تو ہو گئی۔
کیونکہ طلاق بائن اور طلاق رجعی میں فرق یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق بائن دی جاتی ہے تو وہ فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اگر وہ دوسری عورت سے شادی کرتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر طلاق رجعی دی اور طلاق رجعی کے اندر جو ہے وہ عدت میں وہ دوسری سے نکاح کرتا ہے، تو چونکہ اس میں من وجہن عورت ایک اعتبار سے نکاح ہی میں سمجھی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ اس سے نکاح کرتا ہے دوسری عورت سے، تو ایسی صورتحال کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 28، کسی کی 3 عورتیں ہیں، ایک سے کہا اگر میں تجھے طلاق دوں تو ان دونوں کو بھی طلاق ہے، پھر دوسری اور تیسری سے بھی یوں ہی کہا، پھر پہلی کو ایک طلاق دی تو ان دونوں کو بھی ایک ایک طلاق واقع ہوئی، اور اگر دوسری کو ایک طلاق دی تو پہلی کو ایک ہوئی اور دوسری اور تیسری پر 2 اور اگر تیسری عورت کو ایک طلاق دی تو اس پر 3 ہوئیں اور دوسری پر 2 اور پہلی پر 1، کیونکہ تینوں سے اس نے کہا ہے، لہذا جس اعتبار سے کہا اسی اعتبار سے طلاق واقع ہوتی جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 29، یہ کہا اگر اس شب یعنی اس رات تو میرے پاس نہ آئی تو تجھے طلاق، عورت دروازے تک آئی اندر نہ گئی، طلاق ہو گئی، اور اگر اندر گئی مگر شوہر سو رہا تھا تو نہ ہوئی، اور پاس آنے میں یہ شرط ہے، یعنی جس نے کہا کہ اگر تو میرے پاس نہ آئے تو اس پاس آنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی قریب آ جائے کہ شوہر ہاتھ بڑھائے تو عورت تک پہنچ جائے۔ مرد نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کیا، اس پر اس نے کہا اگر تو نہ آئی تو تجھ کو طلاق ہے، پھر شوہر خود زبردستی اسے لے آیا، طلاق نہ ہوئی۔ مسئلہ نمبر 30، کوئی شخص مکان میں ہے، لوگ اسے نکلنے نہیں دیتے، اس نے کہا اگر میں یہاں سوؤں تو میری عورت کو طلاق ہے۔ اس کا مقصد خاص وہ جگہ ہے جہاں بیٹھا یا کھڑا ہے، پھر اسی مکان میں سویا مگر اس جگہ سے ہٹ کر، تو قضاءً طلاق ہو جائے گی، دیانتاً نہیں۔ یعنی قاضی کے پاس اگر معاملہ جائے تو ظاہر سی بات اس نے یہ کہا تھا اگر میں مکان میں سوؤں تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو قاضی تو یہی فیصلہ دے گا کہ طلاق ہوگی، مگر عند اللہ اس کی طلاق واقع جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، عورت سے کہا اگر تو اپنے بھائی سے میری شکایت کرے گی تو تجھ کو طلاق ہے۔ اس کا بھائی آیا، عورت نے کسی بچہ کو مخاطب کر کے کہا میرے شوہر نے ایسا کیا اور اس کا بھائی سب سن رہا ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 32، آپس میں جھگڑ رہے تھے، مرد و عورت آپس میں جھگڑ رہے تھے، مرد نے کہا اگر تو چپ نہ رہے گی تو تجھ کو طلاق ہے، عورت نے کہا نہیں چپ ہوں گی، اس کے بعد خاموش ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی۔ یوں ہی اگر اس نے کہا کہ تو چیخے گی تو تجھ کو طلاق ہے، عورت نے کہا چیخوں گی تو مگر پھر چپ ہوگی، طلاق نہ ہو۔ یعنی یہ کہا کہ چیخوں گی اور یہ کہنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر کہا کہ فلاں کا ذکر کرے گی تو ایسا ہے، عورت نے کہا میں اس کا ذکر نہ کروں گی، یا کہا جب تو منع کرتا ہے تو اس کا ذکر نہ کروں گی، طلاق نہ ہوگی کہ اتنی بات مستثنی، یعنی اتنا کہنا کہ تو نے کہہ دیا ہے تو میں اس کا ذکر نہیں کروں گی، اتنی بات جو ہے وہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کا حکم جو ہے وہ الگ ہوگا کہ اتنی کی اجازت ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر دوبارہ اس کا ذکر کرتی ہے بولتی ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اتنی بات مستثنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنی بات جدا ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کا الگ حکم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 33، عورت نے فاقہ کشی کی شکایت کی، شوہر نے کہا اگر میرے گھر تو بھوکی رہے تو تجھے طلاق ہے، تو علاوہ روزے کے بھوکی رہنے پر طلاق ہوگی۔ یعنی اگر کہتا ہے کہ تم میرے گھر بھوکی رہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر روزہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھتی ہے تو ظاہر سی بات روزے میں کھانا پینا نہیں ہوگا، تو روزے کی وجہ سے اس کی طلاق جو ہے وہ نہیں واقع ہوگی۔ مسئلہ نمبر 34، اگر تم فلاں کے گھر جائے تو تجھ کو طلاق ہے،
یہ مرد نے اپنی اس بیوی سے کہا کہ اگر تو فلاں کے گھر جائے تو تجھ کو طلاق ہے، اور وہ شخص مر گیا اور مکان ترکہ میں چھوڑا، یعنی وہ مکان ایسا ہے کہ اب جو اس کے وارثین ہیں وہ مکان ان کا ہو جائے گا، وہ اس کے وارث بن جائیں گے، اب وہاں جانے سے طلاق نہ ہوگی، کیونکہ اس نے کہا تھا اگر تو فلاں کے گھر جائے، تو اب وہ مر چکا ہے اور اس کا جو مکان تھا وہ مالک اس کے دوسرے افراد ہو چکے ہیں، اب یہ اس کا مکان نہ رہا تو اب وہاں جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر بیع یا ہبہ یا کسی اور وجہ سے اس کی ملک میں مکان نہ رہا، یعنی اس بندے نے وہ مکان بیچ دیا یا کسی کو جو ہے وہ تحفۃً دے دیا، یا کسی بھی وجہ سے وہ مکان اس کی ملکیت سے نکل گیا ہے اور اب وہ اس مکان کا مالک نہیں رہا، اور اس مرد نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ اگر تو اس کے مکان میں گئی تو تجھے طلاق ہے، تو اب جب وہ اس کا مکان ہی نہیں رہا تو ایسی صورتحال کے اندر اگر عورت اس مکان میں جاتی بھی ہے تو اس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جو شرط اس نے بیان کی تھی وہ شرط نہیں پائی جا رہی، شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے طلاق نہیں ہوگی۔